السلام علیکم دوستو۔ 25 مارچ 1969 کو پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے استعفیٰ دے کر اقتدار فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا اور یوں ایک جنرل کی جگہ دوسرا جنرل آ گیا۔ اس تبدیلی کے متعلق دی اکانومسٹ کے اداریے کی شائع سرخی تھی، ایک اور خان نے اقتدار سنبھال لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایسے کون سے عوامل تھے جنہوں نے ایوب خان کو استعفے پر مجبور کیا اور دوسرے مارشل لا کی راہ ہموار کی۔ 1958 کے مارشل لا کے ذریعے اقتدار میں آنے والے جنرل ایوب خان نے ایک دہائی تک حکومت کی۔ ان کے دور میں صنعتی ترقی اور بنیادی ڈھانچے میں تو بہتری آئی، مگر ترقی کی سائے میں غربت اور بدعنوانی بھی بڑھتی گئی۔ لیکن اس کے باوجود 1965 کی جنگ تک اقتدار پر ان کی گرفت مضبوط ہی رہی۔ ان کی ساکھ کو پہلا دھچکا جنگ کے بعد ہوئے معاہدہ تاشکند سے لگا، جس کے بارے میں عمومی تاثر یہی ابھرا کہ انہوں نے میدان میں جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی ٹیبل پر ہار دی ہے۔ اس سے اگلے 2 برس میں ایوب خان کی حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی۔ پورے ملک میں طلباء، وکلاء، لیبر یونین اور حزب اختلاف بڑھتی ہوئی مہنگائی اور آمریت کے خلاف سراپائے احتجاج تھے۔ اس دوران ایوب خان کے قریبی ساتھی ذوالفقار علی بھٹو حکومت سے الگ ہو کر اپنی سیاسی جماعت بھی بنا چکے تھے۔ اسی احتجاج کی فضا میں جنوری 1968 میں جنرل ایوب خان کو دل کا دورہ پڑا تو ان کا دنیا سے رابطہ ہی کٹ گیا، کیونکہ بقول قدرت اللہ شہاب جنرل یحییٰ خان نے ایوان صدر کو اپنی تحویل میں لے کر انہیں اہل خانہ، اراکین حکومت اور ان کے عملے سے بھی دور کر دیا تھا۔ اسی لیے صحت یاب ہوتے ہی صدر ایوب خان نے اپنی سیاسی صحت کے اظہار کے لیے اپنی حکومت کے 10 سالوں کا جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ترقی کے 10 سالہ جشن کے دوران ہی اشیاء خورد و نوش، خاص طور پر چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا تو ان کے اس جشن کا مذاق اڑایا جانے لگا اور ایوب خان پر چینی چوری کا الزام بھی لگنے لگا۔ اب عوام کی بڑھتی ہوئی بے چینی ایک جرأت مند لیڈر کی متقاضی تھی اور یہ کردار ادا کیا ذوالفقار علی بھٹو نے۔ انہوں نے ستمبر 1968 میں حیدرآباد میں جلسے سے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا۔ بھٹو کو اس تحریک میں جنرل یحییٰ خان کے دست راست میجر جنرل پیر زادہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھٹو کو یقین دلایا تھا کہ GHQ کا بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن اس سے ان کا مقصد بھٹو کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کرنا نہیں، بلکہ انہیں استعمال کر کے یحییٰ خان کے اقتدار کو یقینی بنانا تھا۔ ایوب خان کے خلاف تحریک میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب راولپنڈی میں 7 نومبر 1968 کو احتجاج کرنے والا ایک طالب علم عبدالحمید پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہوا۔ بھٹو بھی یہ رمز سمجھ گئے کہ عبدالحمید کی موت ایوب خان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لے گی، اسی لیے وہ جنازہ لے کر خود مقتول کے آبائی گاؤں گئے اور قدرت اللہ شہاب کے بقول جس گلی، محلے اور گاؤں سے یہ جنازہ گزرا، اسی کے ساتھ ساتھ ایوب خان کی قسمت کا ستارہ بھی ڈوبتا چلا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی قیادت میں عوامی لیگ خود مختاری کا مطالبہ کر رہی تھی، تو دوسری طرف مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے نعرے ایوب کتا ہائے ہائے گونج رہے تھے۔ ایوب خان نے حالات پر کنٹرول کے لیے کئی بار اپوزیشن سے مذاکرات کی کوشش کی، مگر یہ ناکام رہے۔ جنوری 1969 میں انہوں نے گول میز کانفرنس بھی بلائی، مگر شیخ مجیب الرحمان نے اس کا بائیکاٹ کیا اور بھٹو نے بھی اس کے بارے میں سخت موقف اپنایا۔ سیاستدانوں کے عدم تعاون کے بعد اب فوج کا کردار اہم ہو گیا تھا، جس کے سہارے ایوب خان اب تک حکومت کر رہے تھے۔ لیکن جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے، فوج کے اندر بھی بے چینی بڑھتی گئی اور ایوب خان کو آخری دھچکا اس وقت لگا جب فروری 1969 میں فوجی افسران نے ایوب خان کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مزید ان کی حمایت نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایوب خان نے اقتدار چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا ارادہ سول سیٹ اپ کا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 14 مارچ 1969 کو مختلف سیاستدانوں سے ملاقات بھی کی تھی، لیکن جب اس منصوبے کی بھنک جنرل یحییٰ خان کو پڑی تو انہوں نے ایوب خان کو ایوان صدر میں بے بس کر کے ان سے استعفیٰ لے لیا۔ ایوب خان کے اپنے بنائے ہوئے 1962 کے آئین کے مطابق تو صدر کے استعفے کی صورت میں اقتدار
اسپیکر کو منتقل ہونا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے اقتدار براہ راست فوج کے حوالے کر دیا اور یوں جنرل یحییٰ خان ملک کے نئے صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، اور پھر ان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔